اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ دوسرا پارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہوئے دوسرا پارہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے کی سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی ہے۔ لوگوں تک آپ پہنچائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی بحکم خدا انہی میں شمار ہوں گے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان آیات میں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے کہ کعبہ جو ہے وہ تحویل ہوا، تحویل کعبہ کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے محبوب جلد کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیرا ان کو ان کی قبلے سے، وہ جو تھے اس پر کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط تاکہ تم ہو جو گواہ لوگوں پر، اور ہے رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جو تھا تو اس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کون تابع داری کرتا ہے رسول کی، کون پھرتا ہے اوپر اپنی ایڑیوں کی۔ اور یہ کہ ہے البتہ بڑی، مگر اوپر ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ منہ ادھر سے ادھر کر لیں۔ اور نہیں اللہ تاکہ ضائع کرے تمہاری نمازوں کو، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لوگ کہنے لگے نا کہ پہلی نمازوں کا کیا ہوگا، اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، پہلے تو ہماری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا نہیں ہوں، تمہاری پہلی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ تحقیق دیکھا پھرنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف، پس ہم نے پھیر دیا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا، پس پھیر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی، اور جس جگہ ہو تم پس پھیرو اپنے منہوں کو طرف اس کی۔ اس میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فولی وجہ کا، پس پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی۔ یہاں امت کو حکم ہو رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جس جگہ تم ہو پس پھیرو اپنے منہوں کو طرف اس کی، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب البتہ وہ جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے ان کے رب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر دیں تو ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں کتاب ہر نشانی، نہ تابع داری کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی، اور نہ آپ تابع داری کریں ان کے قبلے کی، اور نہ بعد ان کی تابع داری کریں گے قبلے کی بعد۔ اور اگر تو تابع داری کریں ان کی خواہشوں کی بات سے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم، بے شک آپ اس وقت ہو جائیں گے ظالموں سے۔ وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو،
اور وہ جانتے ہیں۔ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے پاس نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے، اور ہر ایک کے لیے چہرہ ہے، وہ اس کو پھیرنے والا ہے، پاس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، پس جلدی کرو نیکیوں میں، نیکی کرنے کی کوشش کرو، یہ کرو کہ میں اس سے پہلے نیکی کروں، سبقت کرو، پہل کرو نیکی کرنے میں۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے لائے گا تم کو اللہ تمام کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جگہ سے نکلے تو پس پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی، اور بے شک البتہ وہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے نکلے تو پس پھر اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی، اور جس جگہ ہو تم پس پھیرو اپنے منہوں کو طرف اس کی، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے تم پر کوئی حجت، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے، پس نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ والی اتم نعمتی، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمتیں تم پر، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری نشانیاں، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتا ہے تم کو جو نہ تھے تم جانتے۔ بس یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، اور شکر کرو میرے لیے اور نہ تم کفر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو ساتھ صبر و نماز کی، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور نہ تم کہو جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ زندہ ہیں، اور لیکن نہیں تم سمجھتے، یعنی شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اور البتہ آزماتے ہیں تم کو چیزوں سے، خوف سے اور بھوک سے اور نقصان مال سے اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب امتحان کو کوئی مصیبت کہتے ہیں، بے شک اللہ کے لیے ہے، اور بے شک طرف اس کے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ لوگ ان پر صلوات ہے ان کے رب سے، اور رحمت ہے، اور وہ لوگ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشان ہیں، پس جو کوئی حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے، پس نہیں کوئی حرج اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں۔ کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، ہم تو کوئی ایک دوسرے کا کام چھوٹا سا کرے تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی تو اس کو لایا جائے گا، بے شک وہ پس بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے روشن دلیلیں اور ہدایت، بعد سے نہیں اس کو بیان کرتے لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے، وہ لوگ لعنت ہیں ان کو اللہ کی، اور لعنت ہیں ان کو لعنت کرنے والوں کی، کہ جو لوگ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے، اس میں سے چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والوں کی۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، بیان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اصلاح کے لیے جو بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس وہ لوگ میں رجوع کرتا ہوں ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ لوگوں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں تمام کی، ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور معبود تمہارا معبود ایک ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ رحمان و رحیم ہے۔ بے شک بیچ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اور اختلاف کرنا رات اور دن کا، اور کشتی وہ چلتی ہے دریا میں، سا جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، اور جو نازل کیا آسمان سے پانی، پس زندہ کرتا ہے ساتھ اس کی زمین کو بعد اس کی موت کی،
اور پھیلاتا ہے بیج اس کے ہار جاندار۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے، اور چلتی ہے ہوا اور بادل تابع ہوتے ہیں درمیان آسمانوں اور زمین کے۔ البتہ نشانیاں ہیں واسطے قوم عقل کرنے والی کے۔ اور لوگوں میں سے جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا شریک، ان سے محبت کرتے ہیں۔ مانی محبت اللہ کی کہ ایسا ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہی نے ہماری بندش دور کی ہے، اسی نے ہمارا یہ کام کیا ہے، ہمیں اولاد دی ہے۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے بہت سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ کاش کے دیکھیں ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، بے شک قوت اللہ کے لیے ہے تمام، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیشوا ہیں ان لوگوں سے جو تابع داری کرتے ہیں، جب اور دیکھیں گے عذاب کو اور قطع ہو جائیں گے ان کے اسباب۔ پیشوا جب قیامت والے دن قیامت کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، تو وہ جو آج دنیا پر ان کے پیروی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے حکموں کو چھوڑ کر، تو پھر وہ کہیں گے کہ آج تم ہمارے کام نہیں آ رہے، اگر ہم دنیا پر جائیں تو ہم بھی آپ کی تابع داری کبھی نہ کریں۔ کہیں گے وہ لوگ جو تابع داری کرتے تھے، کاش یہ کہ ہمارے لیے لوٹنا ہو دوبارہ، پس ہم بھی بیزار ہوں ان سے جیسا بیزار ہوئے ہم سے۔ اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، افسوس ہے ان پر، اور نہ وہ نکالے جائیں گے آگ سے۔ افسوس بھی کریں گے اور آگ سے نہ نکالے جائیں گے۔ پھر اس دن کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا، جو کہ قرآن پاک کو، حدیث کو چھوڑ کر جاہلی لوگوں کی تابع داری کرتے ہیں۔ جاہل لوگ جو ہیں ان کی تابع داری کرتے ہیں، ان کی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے۔ اے لوگو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑا سا قرآن نہیں ہے تو اتنا ہی بڑی کتاب اتار دی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، اس کی ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پرواہ نہ کریں، تو پھر اس دن پھر پچھتانا ہی پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کھاؤ جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور نہ تم تابع داری کرنا شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے دار۔ سوائے اس کے وہ حکم کرتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہنے لگتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تابع داری کرو جو اتارا اللہ نے، کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابع داری کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اگرچہ تھے ان کے آباء و اجداد نہ عقل کرتے کچھ اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، مانند مثال اس شخص کی کہ آواز دیتا ہے ساتھ جو نہیں سنتے مگر پکارنے والے کی پکار، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں عقل کرتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور شکر کرو اللہ کے لیے اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے۔ سوائے اس کے حرام ہے تم پر مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور نہیں حلال، اور جو حلال کرو ساتھ اس کے بغیر اللہ کے نام کے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پہلے مردہ اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پس جو کوئی بے قرار ہو سوائے باغی ہونے کے اور نہ عادی ہو، پس نہیں اس پر کوئی گناہ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے، اور وہ خریدتے ہیں ساتھ اس کی قیمت تھوڑی کہ وہ لوگ نہیں وہ کھاتے بیچ اپنے پیٹوں کے مگر آگ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ،
قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وہ لوگ جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو آخرت کے بدلے، پاس نہ وہ صبر کریں گے آپ آگ پر، یہ کہ بے شک اللہ نے نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں بیچ کتاب کے، البتہ بے شک دور کے ہیں۔ نہیں نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے منہوں کو طرف مشرق اور مغرب کی، اور لیکن نیکی ہے جو کوئی مان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت پر، قریب والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوالیوں کو اور قیدیوں کو، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں اور پورا کریں اپنے عہدوں کو جب عہد کریں، اور صبر کریں تکلیف میں اور دکھ میں اور وقت لڑائی کے۔ وہ لوگ وہ سچے ہیں اور وہی لوگ یا یہی لوگ متقی ہیں، یہ کام کرنے والے متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھا گیا ہے تم پر بدلہ بیچ قتل کے، آزاد کے بدلے آزاد، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پس جو کوئی معاف کرے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر کچھ، پس اس نے اتباع کے ساتھ اچھے طریقے کے، اور ادا ہوا اس کی طرف سے احسان، یہ آسانی ہے تمہارے رب سے اور رحمت ہے، پس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، پس اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور تمہارے لیے بیچ کے ساتھ کے زندگی ہے، اے عقل والو، شاید کہ تم ڈرو۔ لکھا گیا تم پر جب کہ حاضر ہو تمہارے ایک کو موت، اگر چھوڑ جائے جائیداد وصیت کر جائے والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے ساتھ اچھے طریقے کے، لازم ہے متقیوں پر۔ پس جو کوئی بدلے گا اس کو بعد اس کے سننے کے، پس سوائے اس کے گناہ ہے اس کا اوپر ان لوگوں کے جو اس کو بدلیں گے وصیت کو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو کوئی خوف کھائے وصیت سے زیادتی کا یا گناہ کا، پس اصلاح کرے درمیان ان کے، پس نہیں گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھے گئے ہیں تم پر روزے جیسے لکھے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم ڈرو۔ چند دن ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے پتہ تو چلے کہ ہمارے لیے حکم کہاں آیا ہوا ہے روزے رکھنے کا، تو اللہ تعالیٰ یہ دوسرے پارے میں فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے آواز دی ہے، لکھے گئے ہیں تم پر روزے جیسے لکھے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم ڈرو۔ پہلے تم پر بھی روزے فرض تھے، تم لوگوں پر بھی فرض کر دیے ہیں، ایمان والوں تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو روزہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسا عطیہ ہے، ہر چیز کا ثواب لکھا جاتا ہے، ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، ایک نیکی کرو وہ 10 گنا بڑھ جاتی ہے، 10 گنا بڑھ کر 70 تک بڑھ جاتی ہے، 70 سے بڑھ کر 700 تک بڑھ سکتی ہے، 700 سے لے کر ہزاراں تک بڑھ سکتی ہے، لاکھوں تک کروڑوں تک بڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا فرشتوں کو کہ یہ اس نے نیکی کی ہے، یہ نیکی لکھ دو، یہ نیکی لکھ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اور اس نے افطار کر دیا ہے، تو اب یہ لکھنا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کہ روزے کی جزا کیا دی جائے گی، جبکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ لکھ دو، نیکیاں لکھ دو۔ لیکن اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اسی طرح روزہ رکھیں۔ روزوں میں چغلیاں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنے چاہیے،
اور یہی نہیں کہ صرف ہم بھوکے پیاسے ہی رہیں، تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس طرح روزہ رکھیں، آنکھوں کا روزہ رکھیں، دل کا، کانوں کا، سب اعضاؤں کا روزہ ہوتا ہے، تو اپنے روزے کو خراب نہیں کر لینا چاہیے، اللہ کا پسندیدہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھو جیسے اعتکاف کی حالت میں ہے آپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس دن جب بدلہ دیا جائے گا، جب کہ اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے روزہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، پاس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر، پس گنتی کر لے دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر کے پورے کریں۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں، جو نہیں طاقت رکھتے، فدیہ دے کھانا مسکین کا، پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور اگر تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ مہینہ رمضان کا وہ ذات اتارا اس میں قرآن، یہ ایسی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اسی میں ہمارا قرآن پاک نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور نشان روشن دلیلیں ہیں، ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ پس جو کوئی حاضر ہو تم اس مہینے میں، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے پس گنتی کر لے دوسرے دنوں میں۔ اتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، ساتھ ہی فرما دیتے ہیں اگر تم بیمار ہو یا تمہیں کوئی ایسا سفر ہے تو روزہ قضا کرنا پڑ جائے تو اس کے پھر بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد جو آپ نے روزے چھوڑے ہیں ان کو پورا کریں۔ ارادہ کرتا ہے اللہ تم پر آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تم پر تنگی کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تمہیں بہت بہار ہے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے تو تم کہو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی نہیں چاہتے، تاکہ پوری کرے گنتی، اور تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کی، تاکہ تم گن لو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کی اوپر جو ہدایت دی تم کو، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اے میرے پیارے محبوب، جب سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں، پس بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتے ہیں، پس چاہیے کہ قبولیت کرے میرے لیے، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ حلال ہے تمہارے لیے رات روزوں کی، توجہ کرنا طرف اپنی عورتوں کی، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، اللہ جانتا ہے بے شک تھے تم خیانت کرنے والے اپنی جانوں پر، پس رجوع کی تم پر اور معاف کیا تم کو، پس اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سے دھاگا سیاہ، اب یادو سفید من الخیط الاسود، سیاہ سے فجر تک، پھر پورا کرو روزے کو طرف رات کی، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اور تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پاس نہ ان کے قریب جانا عورتوں کے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ ڈریں، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں درمیان اپنے ساتھ جھوٹ کے، اور تم لے جاتے ہو ساتھ اس کی طرف حاکموں کی، تاکہ کھا جائے ایک فریق مال لوگوں کا ساتھ گناہ کے، اور تم جانتے ہو۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دن کے چاند کے بارے میں کہ کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے کبھی یہ بڑا ہوتا ہے، کہہ دیجیے وہ وقت ہے لوگوں کے لیے، اور حج کرنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس سے میرے پیارے محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ وقت کا پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے، یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے، اور نہیں نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کو پچھواڑے سے پچھلی جانب سے، اور لیکن نیکی ہے جو کوئی ڈرے، اور آؤ گھروں کو دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو،
اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکال دو جہاں سے وہ نکالتے ہیں تم کو، اور فتنہ بہت سخت ہے قتل سے، اور نہ تم قتل کرو ان کو نزدیک مسجد حرام کے، یہاں تک کہ وہ پہلے تم کو قتل کرے اس میں، پس اگر وہ تمہیں قتل کرے پس قتل کرو ان کو، اسی طرح جزا ہے کافروں کی۔ پس اگر رک جاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور قتل کرو ان کو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ پس اگر رک جاؤ پس اگر رک جائیں پس نہ جاتی کرو مگر اوپر ظالموں کے، مہینہ عزت والا بدلے مہینے عزت والے کے، اور عزت والوں کا بدلہ ہے، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر پس زیادتی کرو اس پر برابر جو تم پر زیادتی کی گئی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کی، اور اچھائیاں کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھائیاں کرنے والوں کو، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پس اگر رک جاؤ تم پس جو توفیق ہو قربانی دو، اور نہ مڈاؤ اپنے ساری یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، پس جو کوئی ہو تم ان سے بیمار یا ساتھ اس کی تکلیف ہو اس کے سر کو، پس فدیہ دے روزوں سے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے، پس جب امن میں ہو تم پس جو کوئی تمتع کرے ساتھ عمرہ کی طرف حج کی، پس جو توفیق ہو قربانی دو، پس جو نہ پائے پس روزے رکھے 3 دن بیچ حج کے، اور ساتھ جب لوٹو تم، پہلے 3 روزے پھر 7، یہ مل کر جب لوٹو تم یہ ہوئے 10 پورے۔ یہ ہے واسطے شخص کے جو نہ ہو اس کے رہنے والا حاضر مسجد حرام کے اجمی لوگوں کے لیے۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے جانے ہوئے ہیں، پس جو فرض ہیں ان میں حج میں جو چیزیں فرض ہے وہ یہ ہیں، پس نہ رفث کرو نہ فسوق کرو اور نہ جھگڑا کرو حج میں، اور جو تم کرو گے نیکی جانتا ہے اس کو اللہ، تم زیادہ راہ اختیار کرو، پس بے شک بہتر ہے زیادہ راہ تقوی، اور ڈرو اے عقل والو۔ نہیں تم پر کوئی حرج یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پس جب تم لوٹو عرفات سے پس یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے، یہ مزدلفہ میں ہے مسجد مشعر الحرام، اور یاد کرو اس کو جیسے تمہیں ہدایت دی، اور یہ کہ تھے تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے، پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور استغفار کرو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پس جب پورا کرو تم طریقہ حج کا پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، مانند یاد کرنا اپنے باپوں کو، جس طرح باپوں کو یاد کرتے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یا زیادہ سخت یاد۔ پس بعض لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہمارے رب دے ہم کو بھی دنیا کے اور نہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، صرف دنیا مانگتے ہیں، اور بعد ان میں سے بعد کہتے ہیں ہمارے رب دے ہم کو بھی دنیا کی اچھائی اور بیچ آخرت کی اچھائی، اور بچا ہم کو عذاب آگ سے۔ وہ لوگ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو بیچ دن گنتی کے، یعنی بیچ چند دنوں کے، چند دن ہے ادھر حج جب کرنے جاتے ہیں تو گنتی کے دن ہوتے ہیں، یاد کرو اللہ کو بیچ دن گنتی کے، پس جو کوئی جلدی کرے گا بیچ 2 دن کے پس نہیں گناہ اس پر، جو پہلے آ جاتے ہیں کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، اور جو کوئی تاخیر کرے پس نہیں گناہ اس پر، واسطے جو ڈرے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم طرف اس کی اکٹھے ہونا ہے۔ اور بعض لوگوں میں سے بعض کی تعجب لگتی ہے بات بیچ حیاتی دنیا کے، اور گواہی دیتے ہیں اللہ اوپر جو بیچ اس کی دل کے ہے وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پھرتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے ڈر اللہ سے کیا تو پکڑتا ہے عزت کو بدلے گناہ کے پاس کافی ہے اس کو جہنم، اور البتہ بری ہے گود۔ اور بعض لوگوں میں سے بعض
بیچتے ہیں اپنے نفسوں کو، تلاش کرتے ہیں رضامندی اللہ کی، اور اللہ نرمی کرنے والا ہے ساتھ بندوں کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ نہیں کوئی کام اسلام کا کر لیا، کوئی ادھر کا کر لیا، کوئی ادھر کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور نہ تم تابع داری کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ظاہر ہے۔ پس اگر تم پھسل جاؤ بعد سے جو آئے تمہارے پاس روشن دلیلیں، پاس جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ بیچ سائے بادلوں کے اور فرشتے، اور فیصلہ کرے کاموں کا، اور طرف اللہ کی لوٹنا ہے کاموں کا۔ پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح، اور جو کہ بدلے اللہ کے نعمتوں کو بعد سے جو آیا اس کے پاس پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سجائے گئے ہیں لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، سجائی گئی ہے لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ آج تو دنیا پر وہ ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن ایمان والے جو ہیں وہ اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہیں لوگ جماعت ایک، پس بھیجا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، ڈرانے والے خوشخبری دینے والے۔ پہلے لوگ جماعت تو ایک ہی تھے، لیکن فرق تب پڑا جنہوں نے انبیاء کی مان لی، اللہ کے حکم مان لیے، وہ تو مسلمان کہلانے لگے، جو نہ مانے وہ کافر ہو گئے۔ اور اتارا ساتھ ان کی کتاب کو، ساتھ حق کے انبیاء کو بھیجا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اور اتارے ساتھ ان کے کتاب ساتھ حق کے، تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے بھی جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، اور نہیں اختلاف کرتے اس میں مگر وہ لوگ جو دیے گئے اس کو بعد سے جو آیا ان کے پاس روشن دلیلیں زیادتی کی درمیان اپنے پاس اللہ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں واسطے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں حق سے ساتھ اس کے حکم کے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کی۔ کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہو گئے جنت میں، اور جب آئے تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور دکھ اور زلزلے، یہاں تک کہا رسولوں نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کب ہے مدد اللہ کی، خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجیے خرچ کرو تم بہتری سے، پس اگر تم نے کوئی نیکیاں لینی ہے تو ایسے خرچ کرو، والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول ہم کس طرح خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ما انفقتم، کہہ دیجیے جو تم خرچ کرو نیکیاں لینے کے لیے، پہلے تو والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو اب جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں، تو جو صرف دکھاوا کرتے ہیں وہ پہلے اور لوگوں کو دیتے ہیں، نہ والدین کا خیال رکھتے ہیں نہ قریبیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو تم کرو گے نیکی پس بے شک اللہ ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ لکھا گیا ہے تم پر جنگ، اور وہ برا لگتا ہے تم کو، اور ان قریب ہے یہ کہ تم برا جانو کسی چیز کو یا مکروہ جانو کسی چیز کو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ان قریب ہے یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت والے مہینے کے بارے میں، جنگ کرنا اس میں، کہہ دیجیے جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا ساتھ اس کے، اور مسجد حرام سے اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، یہ گناہ کے کام ہے۔ عزت والے مہینے میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔
تو مسجد حرام سے اس کے رہنے والوں کو نکالنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے، اور ہمیشہ رہیں گے وہ جنگ کرتے تم سے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے۔ یہی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اتنا حسد ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، پس وہ مر جائے اور وہ کافر ہے، پس وہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجیے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور منافع ہے لوگوں کے لیے، منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجیے جو زائد بچے۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے نشانیاں، شاید کہ تم فکر کرو بھی دنیا اور آخرت کے۔ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجیے صلاح کرو ان کے لیے اچھی بہتر صلاح، اور اگر تم ان کو ملا لو پس تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں کو، اور اگر چاہتا اللہ ضرور ظاہر کرتا تم کو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور غلام مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ تجب میں ڈالے تم کو، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مرد سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ تجب میں ڈالے تم کو۔ وہ لوگ وہ بلاتے ہیں طرف آگ کی، مشرک لوگ جو ہیں وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کی اور بخشش کی ساتھ اس کے حکم کے۔ جو اللہ والے ہیں وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور بخشش کی ساتھ اس کے حکم کے، اور بیان کرتے ہیں اس کی نشانیاں، اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حید کے بارے میں، کہہ دیجیے وہ تکلیف ہوتی ہے، پس علیحدگی کرو عورتوں سے حید میں، اور نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب پاک ہو جائیں پس آؤ جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو، اور آگے بھی جو اپنے نفسوں کے لیے ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم اس کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری ہے مومنوں کو۔ اور نہ تم کرو اللہ کو ڈال واسطے اپنی قسموں کے، یہ کہ تم نیکی کرو اور تم ڈرو، تم اصلاح کرو درمیان لوگوں کے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو ساتھ بیہودہ قسموں کے، اور لیکن پکڑتا ہے تم کو جو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ وہ لوگ جو الہ کرتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کریں 4 مہینوں کا، پس اگر پھر آئیں پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر ارادہ کریں طلاق کا پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق والیاں انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 3 قروء، اور نہیں حلال ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر ہوں وہ ایمان لانے والیاں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا، بھی جس کے یہ اگر ارادہ کریں اصلاح کا، اور ان کے لیے برابر ہے وہ جو اوپر ان کے ساتھ اچھے طریقے کی، اور واسطے آدمیوں کے ان پر درجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمیوں کو عورتوں پر درجہ ہے، فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پس اگر روک رکھیں ساتھ اچھے طریقے کے، یا الوداع کریں ساتھ اچھے طریقے کے، نہیں ہے حالات تمہارے لیے یہ کہ تم لو جو دیا تم نے ان کو کچھ حق مہر میں، جو کچھ بھی دے دیا ہے واپس نہیں لے سکتے، مگر یہ کہ وہ خوف ہے کہ نہ قائم ہو سکے گی اللہ کے دن۔
پس اگر تم خوف کھاؤ کہ نہ قائم ہو سکیں گے اللہ کی حدیں، پس نہیں کو حرج تم پر بھی جو کیا ساتھ اس کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس نہ زیادتی کرو۔ جو کہ زیادتی کرے گا اللہ کی حدوں کی، پس وہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ پس اگر طلاق دے دیں، پس نہیں حلال واسطے اس کے بعد سے یہاں تک کہ نکاح کریں دوسرے خاوند سے۔ پس اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے، پس نہیں حرج ان دونوں پر یہ کہ لٹا لیں، اگر گمان کریں یہ کہ قائم ہو جائیں گی حد اللہ کی۔ اگر پھر وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، اگر دونوں گمان کرنے کے پھر ہم یہ اللہ کے حد نہیں توڑیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں بیان کیا ہم نے اس کو واسطے قوم جاننے والے کی۔ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، پاس پہنچ جائیں اپنی مدت کو، پاس روکو ان کو اچھے طریقے سے یا الوداع کرو اچھے طریقے سے، اور نہ تم روکو ان کو دکھ دینے کے لیے تاکہ زیادتی نہ کریں۔ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، پاس پہنچ جائیں اپنی مدت کو، پاس روکو ان کو ساتھ اچھے طریقے کے یا الوداع کرو ان کو اچھے طریقے سے، اور نہ تم ان کو روکو دکھ دینے کے لیے تاکہ زیادتی نہ کریں۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا پس تحقیق اس نے ظلم کیا۔ اور نہ تم پکڑو اللہ کی نشانیوں کا مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں ہیں تم پر، اور جو نازل کی تم پر کتاب اور حکمت نصیحت کی تم کو ساتھ کی، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، پاس پہنچ جائے اپنی مدت کو، پاس نہ روکو ان کو یہ کہ وہ نکاح کرے اپنے خاوند سے جب راضی ہو جائے درمیان اپنے ساتھ اچھے طریقے کے، یہ نصیحت ہے ساتھ اس کے۔ جو کوئی ہو تو میں سے ایمان لانے والا ساتھ اللہ اور دن آخرت کے، یہ زیادہ پکیدگی ہے تمہارے لیے، یہ پکیدگی ہے تمہارے لیے اور زیادہ پکیدگی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال واسطے، جو ارادہ کریں یہ کہ وہ پوری کریں دودھ کی مدت۔ بعد کہتے ہیں 2.5 سال، جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے حولین کاملین۔ پھر ایک اور مقام میں بھی آتا ہے، وہاں بھی 2 سال ہے۔ اور اوپر اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال، دودھ چھڑانے تک 2 سال کی مدت ہونی چاہیے۔ وہاں سے جو ارادہ کرے یہ کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور اوپر لڑکے والے کے واسطے اس کی رزق ہے ان کا، اور ان کا لباس ساتھ اچھے طریقے کے، نہ تکلیف دو نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نہ تم دکھ دو ماں کو بوجہ اس کے لڑکے کی بچے کی، اور نہ باپ کو بوجہ اس کے بچے کی، اور اوپر وارث کے برابر ہیں، یہ دونوں کا بچہ ہے تو دونوں برابر ہیں۔ پس اگر ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا رضامندی سے اور مشورے سے، پس نہیں کوئی حرج ان دونوں پر۔ اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولادوں کو، پس نہیں حرج تم پر جب سونپو تم جو دیا تم کو ساتھ اچھے طریقے کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ انتظار کریں ساتھ اپنے نفسوں کے 4 مہینے داس دینا۔ ان عورتوں کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ پس جب پہنچ جائے اپنی مدت کو، پس نہیں حرج تم پر بھی جو کریں بیچا اپنے نفسوں کے ساتھ اچھے طریقے کے، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کنایا ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اچھی بات کہو۔ اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والا اپنے اندازہ سے،
اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق دستور اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ سے لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں ہے گرہ نکاح کی۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے۔ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز درمیانی، اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے با ادب۔ پس اگر تم خوف کھاؤ پیدل ہو یا سواری پر، پس جب تم امن میں ہو پس یاد کرو اللہ کو جیسے سکھایا تم کو جو نہ تھے تم جانتے۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے نفع ہے طرف سال کی سوائے نکلنے کے۔ پس اگر خوف کھائیں نکلنے کا، پس اگر وہ نکل جائیں وصیت کر دیں لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے نفع ہے طرف سال کی سوائے نکلنے کے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر نکل جائیں پس نہیں کوئی حرج تم پر بھی جو کرے بیچ اپنی جانوں کے اچھے طریقے سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں شاید کہ تم عقل کرو۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد تھے ڈر موت سے، پس کہا ان کے لیے اللہ نے مار جو پھر زندہ کیا ان کو، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ نہیں شکر کرتے۔ اور جان کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص قرض دے اللہ کو قرض اچھا پس دگنا ہوگا اس کے لیے دگنا بہت، اور اللہ کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور طرف اسی کی لوٹنا ہے۔ کیا نہیں دیکھا طرف بنی اسرائیل کے سرداروں کی بعد موسیٰ علیہ السلام کی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کے لیے بھیج ہمارے لیے بادشاہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، کہا کیا ان قریب ہے تم اگر لکھا جائے تم پر جنگ نہ تم جنگ کرو گے، کہا انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے، پس جب لکھا گیا ان پر جنگ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تحقیق بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، کہا انہوں نے کس طرح ہو سکتی ہے اس کو بادشاہی ہم پر، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، نحن احق ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس کی بادشاہی سے کہ ہمیں بادشاہی ملنی چاہیے۔ اور نہیں دیا گیا استعمال میں، کہا بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر، زیادہ کیا ہے اس کو وسعت بیچ علم اور جسم کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے۔ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک نشانی ہے اس بادشاہ کی، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینہ ہوگی تمہارے رب سے، اور باقی جو چھوڑا آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے اٹھایا ہوا ہوگا اس کو فرشتوں نے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پس جب چلا طالوت ساتھ لشکر کے، کہا بے شک اللہ دماتا ہے تم کو ساتھ نہر کے، پس جو کوئی پیے گا اس سے پس نہیں مجھ سے، اور جو کوئی نہ پیے گا اس سے پس بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو کوئی چلو بھرے گا چلو بھرنا ساتھ اپنے ہاتھ کے، پس پی لیا اس سے مگر تھوڑے بچے جنہوں نے نہ پیا۔ پس جب آگے بڑھے وہ اور وہ لوگ جو اس کی
ساتھ ہی مان لائے۔ کہا انہوں نے نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن ساتھ جلوت کے اور اس کے لشکر کے۔ کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ کو۔ کئی جماعتیں تھوڑی غالب آئی ہیں، جماعت بہت پر ساتھ اللہ کے حکم کے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ جب سامنا ہوا واسطے جلوت کے اور اس کے لشکر کے، کہا انہوں نے اے ہمارے رب ڈال ہم پر صبر اور مضبوط کر ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری قوم کافروں پر۔ شکست دی ان کو ساتھ اللہ کے حکم کے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو بعد ان کے کو بعد کو، البتہ فساد ہوتا ہے زمین میں، اور لیکن اللہ فضل والا ہے اوپر عالموں کے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتھ حق کے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔